آؤ میں تمہیں ایک ولی کا تذکرہ سناؤں، نام ہے ان کا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ آئے ہائے، والد کی طرف سے توجہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنی بات ذہن میں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، ولی وہ ہوتا ہے جس کا اندر اور باہر میرے نبی جیسا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، یاد رکھیں گے نا؟ اللہ والوں کی صحبت ضرور اختیار کرو، لیکن ولی کی پہچان کرو، سنت کے مطابق ہو، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، عراق کے ایک شہر جیلان میں، گیلان بھی اسے کہتے ہیں، جیلان بھی اسے کہتے ہیں، پیدا ہوئے۔ والد کی طرف سے، والد کا نام ابو صالح محمد موسیٰ، والد کی طرف سے میرے پاک پیغمبر کے بڑے نواسے امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے، اور جاگتے بیٹھے ہو، والدہ کی طرف سے میرے پاک پیغمبر کے چھوٹے نواسے امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ نام ہے عبد القادر۔ نام کیا ہے؟ اونچی آواز سے، نام کیا ہے؟ یاد رکھا کریں، جس کا نام عبد القادر ہو اس کو صرف قادر نہ کہا کرو، قادر صرف اللہ ہے۔ قادر کون ہے؟ انسان کا نام کیا ہے بولو؟ عبد القادر۔ بہت خوبصورت بچہ ہے۔ باپ کا نام ابو صالح محمد موسیٰ، سید گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، امام حسن کی اولاد سے والد صاحب۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک ندی کے کنارے سے گزرے جیلان بستی میں، دیکھا لال رنگ کا، سرخ رنگ کا سیب جا رہا ہے، فوراً جلدی سے اٹھایا، کھا لیا۔ اب دماغ نے سوچا، اوہو میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، آئے ہائے، جو مالک تھا اس کی اجازت بھی نہ لی گئی۔ اب دیکھا کہ یہ سیب کہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا، اس کے اپوزٹ اس نہر کے کنارے پہ چلنا شروع کیا کہ جا کے دیکھو یہ سیب کون سے باغ سے آیا تھا۔ جا کے دیکھا ایک سیب کا باغ ہے، سمجھ گئے کہ یہیں سے ٹوٹا تھا، یہیں سے آیا تھا۔ باغ کے مالک کو ملے، جا کر پوچھا کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اب ملنے والا جو ہے وہ امام حسن کی اولاد سے ہے، جس کو ملنے گیا وہ امام حسین کی اولاد سے، وہ بھی سید یہ بھی سید۔ کہا جی میرا ہے۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا۔ اتنے کہنے کی دیر تھی، سامنے والا سید گھرانے کا چشم و چراغ سمجھ گیا کہ یہ یوں ہی نہیں آیا، اس کے اندر ایمان کا نور ہے، اس کے دل کے اندر مصطفیٰ کا نور ہے، یہ ایسے نہیں آیا۔ کہا جی ٹھیک ہے، تو نے میرا سیب کھایا ہے، پینترا بدل دیا، تو نے میرا سیب کھایا ہے، میری ایک شرط ہے، ایک شرط میں معاف کروں گا۔ کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، ٹانگوں سے اپاہج ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے توتلی ہے، اس بچی کے ساتھ تجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ شیخ ابو صالح محمد موسیٰ، شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم۔ اب ان کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو بھائیو، اور میرے بھائیو، کہا میرے سب کچھ قبول ہے، مجھے ایک سیب معاف کر دو۔ آج ہم کسی کو کتنا کچھ کہتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، ہم نے مرنا ہے۔ کسی کا مال کھا گئے، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر لی، چغلی کر لی، برائی کر لی، حیا تک نہیں آتی ہے۔ اب سودا ہو رہا ہے کس چیز کا؟ یا تو ایک سیب کی معافی ہو جائے یا زندگی داؤ پہ لگاؤ۔ زندگی کا سودا کیا میرے بھائیو، زندگی کا سودا کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ الرحمن علی العرش استوی۔ اللہ کے نام پہ زندگی کا سودا ہو رہا ہے۔ کہا مجھے قبول ہے، آپ مجھے سیب معاف کر دیں، مجھے وہ بچی قبول ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ بات چیت طے ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب رات کو کمرے میں یہ داخل ہوئے،
جا کے دیکھا چاند جیسے چہرے والی حسین و جمیل خوبصورت ایک لڑکی موجود ہے۔ فوراً گھبرا کے باہر آ گئے کہ میں غلط جگہ پہ تو نہیں آ گیا۔ اپنے سسر کے پاس آئے اور آ کر کہا معذرت چاہتا ہوں میں غلط کمرے میں چلا گیا۔ رو دیے۔ شیخ عبداللہ سمعی ان کا نام تھا، سید گھرانے کے چشم و چراغ، رو دیے، کہا بیٹا تو صحیح جگہ پہ گیا ہے۔ کہا پھر ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں نے جو کہا نا کہ اس کی آنکھوں سے وہ اندھی ہے، رب کعبہ کی قسم آج تک میری بچی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے جو کہا کہ زبان سے گونگی ہے، آج تک اس کی زبان سے رب کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان کے علاوہ کوئی جملہ نہیں نکلا۔ میں نے جو کہا کہ کانوں سے بہری ہے، اس کی کانوں میں رب کے قرآن کے علاوہ آج تک کوئی بے حیا گفتگو نہ گئی ہے۔ میں نے جو کہا کہ پیروں سے وہ چل نہیں سکتی، آج تک وہ چل کے کسی گناہ کے راستے پہ نہیں گئی۔ میں نے جو کہا ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، آج تک اس نے ہاتھوں سے گناہ نہیں کیا۔ اس کا پورا جسم سراپائے نیکی ہے، اس کا پورا وجود سراپائے سنت ہے، اس کا پورا وجود آقا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ شیخ ابو صالح محمد موسیٰ تڑپ گئے اور کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت عجیب سودا کیا، رب کعبہ کی قسم آپ نے مجھے دنیا بھی دے دی، آپ نے مجھے آخرت بھی دے دی ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ دونوں کا نکاح ہوا۔ ادھر عبداللہ سمعی امام حسین کی اولاد سے، ان کی بچی شیخ ابو صالح امام حسن کی اولاد سے، خود امام حسن کی اولاد سے، بیگم امام حسین کی اولاد سے۔ جب ان کا نکاح ہوا، ان کے نکاح کے نتیجے میں اللہ نے ایک بیٹا دیا، اللہ نے ایک فرزند دیا، اللہ نے ایک قلندر دیا، اللہ نے ایک بہادر دیا، اللہ نے ایک ولی دیا، نام اس کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ کائنات اس کو محبوب سبحانی کہتی ہے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ 3 شخص جا رہے ہیں، سر کے اوپر مٹکا ہے شراب کا بھرا ہوا۔ شیخ صاحب کے والد محترم کی بتا رہا ہوں، نیک والدین کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ بس یہ جملہ لکھ لو دل پہ، دوبارہ نہیں بولوں گا، ایک دفعہ اور بول رہا ہوں۔ کیا؟ نیک والدین کی، بولیں گے نیک اولاد بھی، جملہ لکھ لیا دل پہ؟ یہ یاد رکھیے گا ساری زندگی۔ سر پہ مٹکے جا رہے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات ختم۔ 3 شخص ہیں، شراب کے مٹکے ہیں۔ شیخ ابو صالح محمد موسیٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوٹا لیا، مٹکوں کو توڑ دیا، ان کے سر پہ ہی ساری شراب اوپر گر گئی۔ انہوں نے آ کر کے بادشاہ وقت کو بتایا، حضرت آپ کی مشروب کو محمد موسیٰ نے توڑ دیا۔ دربار کے اندر حاضری لگ گئی۔ بادشاہ وقت نے پوچھا، المستنصر نام کا بادشاہ تھا، پوچھا کہ بھائی بتاؤ آپ نے میرا مال، میری مشروب کو کیوں توڑا، یہ کیوں کیا؟ جواب سنیے گا۔ کہا کہ یہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسی بھلائی؟ میری شراب توڑ دی۔ کہا تو شراب پیتا جہنم میں جاتا، میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاتا، میں نے شراب کو توڑ دیا، تجھے شراب سے بچا لیا، کل قیامت کے دن تجھے میرے نانا کی شفاعت بھی ملے گی، جنت کا ٹکٹ بھی ملے گا۔ بادشاہ وقت کو اس نے کہا تیری یہ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ تیری یہ ڈیوٹی کس نے لگائی کہ تو ہماری اصلاح کرے؟ کہا یہ میری ڈیوٹی میرے اللہ نے لگائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ کہا اچھا آئندہ کے بعد یہ ڈیوٹی تو نے میرے ساتھ مل کے نبھانی ہے۔ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے اب یہ ڈیوٹی میں تیری لگاتا ہوں، تو میرے ساتھ میرا وزیر بن جا، میرے ساتھ مل کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کے لوگوں کو یہی نصیحت کیا کر۔ کہا کہ جو رب کا مرید ہو، رب کا ڈیوٹی پہ کھڑا ہو، وہ کسی بادشاہ کی ڈیوٹی نہیں پکڑا کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے اللہ نے ولایت کے مقام سے نوازا، بچپن سے اللہ نے ان اعمال سے، اس کردار سے نوازا۔ 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، بغداد گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا خزانہ میرے شیخ کے سینے میں موجود ہے، حسن بصری کے علوم کا خزانہ میرے شیخ کے سینے میں محفوظ ہے، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا خزانہ میرے شیخ کے سینے میں